علم کے موتی دلوں میں سجائے، علم کے موتی دلوں میں سجائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا سیدی، معلوم یہ کرنا تھا، کیا اللہ کے ولی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان سے کرامت کا ظہور ہو؟ جی نہیں، ولی کے لیے کرامت کا ظہور ضروری نہیں ہے۔ بعض دکاندار افراد اس طرح سے بھاؤ کرواتے وقت کلام کرتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں اتنی کی پڑی ہی نہیں ہے، یہ تو بارے میں ہی نہیں آ رہی، حالانکہ وہ چیز اس سے سستے میں ہوتی ہے۔ تو اس وقت اس طرح کا جھوٹ کا استعمال کر کے مال بیچنا یہ کیسا ہے؟ خصوصاً رمضان مبارک میں روزے کی حالت میں جھوٹ بول کے مال بیچنا، اس میں ہماری رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیں، جھوٹ بولنا جو ہے وہ رمضان ہو یا غیر رمضان، دونوں میں یہ منع ہے، حرام ہے۔ اور رمضان میں تو اس کا حرام ہونا زیادہ سخت ہے کہ وہی کہ گناہ کی جو ہے وہ گناہ کی سختی بڑھ جاتی ہے رمضان شریف میں۔ تو خیر ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے، اور اس طرح تو روزے میں بے برکتی تو الگ، بلکہ حرام کا بھی اس میں مسئلہ ہوگا۔ تو لہٰذا اگر آپ نہیں بولنا چاہتے، آپ اس کو مہنگا بیچنا چاہتے، جو بھی کرنا چاہتے، اس میں اب یہ کیوں بول رہے ہیں کہ مجھے جو اتنے کی پڑی؟ اب سامنے والے کو چیز لینی ہوگی تو لے لے گا، اور اگر نہیں لینی ہوگی تو آپ پہلے آپ اس کو بول دیں گے مجھے جو نا وہ 100 روپے کی پڑی، میں آپ کو پھر 90 کی بیچ رہا ہوں، تب بھی اس نے نہیں لینا تو وہ نہیں لے گا۔ اب یا تو بتائیں نا اپنی قیمت، کچھ بھی نہ بتائیں، بھائی مجھے اتنے کی بیچنی ہے بس، ٹھیک ہے۔ روزے دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، اللہ پر بھروسہ رکھیں کہ وہی جب ہم آئے تھے دنیا میں تو کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس، اور جب جائیں گے تب بھی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ جو درمیان کا جو پیریڈ ہے، اس میں ہم کیوں جھوٹ بول کر جو نا وہ حرام کمائیں اور اپنے پیٹ میں جو نہیں حرام کے لقمے ڈالیں۔ میں سندھ سے ہوں اور میں یہاں پہ انٹرنیشنل اسلام یونیورسٹی آف اسلام آباد میں پڑھتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک تعداد ایسی بھی موجود ہے کہ وہ بغیر ٹریفک لائسنس کے گاڑی چلاتے ہیں، تو کیا بغیر ٹریفک لائسنس کے گاڑی چلانا صحیح ہے؟ یعنی بغیر لائسنس کے گاڑی نہیں چلانی چاہیے، چونکہ قانوناً یہ جرم ہے، اور مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ذلت و پیش کرے۔ اور لائسنس جو ہمارے یہاں آسانی بن جاتا ہے، اور فی الحال تو اس کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ پولیس کی طرف سے بھی جو ہے وہ آگاہی دی جا رہی ہے کہ آپ لوگ اپنا لائسنس بنوائیں، اور آسانی بن جاتا ہے۔ آن لائن جو ہے لرننگ بن جاتا ہے، اور اس کے 42 دنوں کے بعد جو ہے وہ فزیکل بن جاتا ہے، وہ ٹرائی دے کر۔ سوال ہے کہ اس فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے؟ اچھی صحبت اختیار کی جائے، کہ صحبت اثر رکھتی ہے۔ اگر اچھی صحبت اختیار کریں گے، جیسے دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے، اگر آپ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے، اچھی صحبت میں رہیں گے، تو دیکھیں کہ جو بکری اپنے ریوڑ میں ہوتی ہے تو بھیڑیا اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتا، کہ وہ ڈرے گا، چونکہ وہ جم غفیر ہے نا۔ تو ہم اگر اچھی صحبت میں رہیں گے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، تو انشاءاللہ الکریم شیطان کے مکر و فریب سے، شیطان کے وار سے بچنے میں جو ہے بہت آسانی ہوگی۔ دیکھیں، اچھی صحبت بھی ہمیں اختیار کرنی ہے، مطالعہ بھی کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ تو نے مجھے یہ جو نعمت دی نا ایمان کی، بس یہ میرا سلامت رہے، یہ نعمت سلامت رہے، میں یہ نعمت دنیا سے لیتا ہوا جاؤں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اور امیر سنتوں میں یہ ذہن دیتے ہیں کہ روزانہ سونے سے قبل، سونے سے پہلے اس طرح احتیاطاً توبہ کر لینی چاہیے، یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو اس سے توبہ کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بس یہ کلمہ شریف پڑھ کر سو جائیں اور مدینے کی یادوں میں کھو جائیں۔ قرآن شریف ہاتھ سے گر جائے تو اس کا کیا عادیہ دینا پڑتا ہے یا کیا کفارہ ہے؟ شرعی رہنمائی فرما دیجیے۔ اگر مصحف شریف قرآن پاک اگر زمین و تشریف لائے ہاتھ سے چھوٹ جائے تو اس میں کوئی کفارہ نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی توبہ بھی نہیں ہے۔
چونکہ جان بوجھ کے تو گرایا نہیں ہے، اور مسلمان سے ایسا ممکن نہیں کہ وہ جان بوجھ کے گرائے۔ اگر معاذ اللہ کسی نے جان بوجھ کر گرایا تو وہ پھر اس کا ذرا اسلام سے ہی فارغ ہو جائے گا وہ، کہ قرآن پاک کی توہین کفر ہے، اور مسلمان سے یہ متصور نہیں ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ دوست کیسے بنانے چاہیے؟ دوستو دیکھیں ایسا بنائیں کہ جسے دیکھ کے ہمیں اللہ یاد آ جائے، یعنی ایسے دوست ہم بنائیں کہ جن کی صحبت میں رہ کر ہم نماز کی طرف جائیں، مسجد کی طرف جائیں، عبادت کریں، جیسے روزہ وغیرہ رکھیں، نیک کام کریں، یعنی اچھا دوست ہو۔ اگر معاذ اللہ دوست اگر ایسا ہوا جو سینما گھروں کا رخ کرے گا، یا یہ ہے کہ موبائل کا غلط استعمال، فلمیں ڈرامے وغیرہ، تو پھر ایسا دوست چونکہ وہ صحبت لے کے ڈوبتی ہے، تو اچھی صحبت ہوگی تو بندہ اچھا بنے گا، بری صحبت ہوگی تو پھر بندہ بھی برا۔ میرا سوال یہ ہے کہ مردوں کو اصالہ ثواب کرنا کیسا ہے؟ اصالہ ثواب جو ہے وہ زندوں کو بھی کیا جا سکتا ہے اور فوت شدہ کو بھی کیا جا سکتا ہے، اور بالکل کرنا چاہیے۔ آج ہم کسی کو اصالہ ثواب کریں گے تو کل ہمیں بھی کوئی ثواب ایصال کرے گا۔ ہم بچے نماز اور تلاوت قرآن کی عادت کیسے مضبوط کر سکتے ہیں؟ ہاں دیکھیں، بچوں کو چاہیے کہ پہلے چونکہ وہ اس کی عادت بنانے کے لیے جی نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے وہ یہ کام کرنے ہوگے۔ جب بندہ جی نہ چاہتے ہوئے بھی نماز پڑھے گا، جی نہ چاہتے ہوئے تلاوت کرے گا، جی نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے وہ درود پاک پڑھے گا، ذکر و اذکار کرے گا، تو انشاءاللہ الکریم اس کی عادت بن جائے گی۔ اور جو فرض نماز ہے، میں بڑوں سے بات کر رہا ہوں کہ اگر چونکہ عاقل بالغ پر نماز فرض ہے، تو اب چاہے جی چاہے یا نہ چاہے، عادت ہو یا نہ ہو، فرض نماز ادا کرنی ہے، اس میں کوتاہی نہیں کرنی۔ اسی طرح روزہ، رمضان کا روزہ فرض ہے عاقل بالغ پر، تو اب چاہے جی چاہے یا نہ چاہے روزہ رکھنا ہے۔ طارق شہزاد، میرا یہ سوال ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے ہمارا کیوں نہیں اس کی طرف ایسا دھیان ہوتا، ہمارے خیالات بھٹکتے رہتے ہیں؟ ایسا کیا عمل کیا جائے کہ ہمارا نماز میں دل لگے، نماز اپنی طرف ہمیں کھینچے اور ہم اس کی طرف راغب ہوں؟ دیکھیے دراصل ہوتا یہ ہے کہ شیطان یہ بڑا مکار ہے، اور یہ پہلے تو بندے کو کوشش کرتا ہے روکنے کی کہ بندہ نماز ہی نہ پڑھے۔ اب یہ دیکھتا ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ نماز تو پڑھ رہا ہے، اب یہ جو ہے وہ اس کو گھماتا پھراتا ہے، اس کا دماغ جو ہے نا کہیں نہ کہیں لے جاتا ہے، تو یوں پھر بندے کا جو دماغ ہوتا ہے نا وہ نماز میں نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ نماز ہم پڑھیں تو بالکل توجہ کے ساتھ پڑھیں، نماز میں خشوع و خضوع لائیں اور ادھر ادھر نہ جائیں۔ اللہ ہمیں اچھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سجدوں کی نورانیت عطا فرمائے، ہمیں اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سوال ہے ایک چھوٹا سا کہ قالین پر نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ اب دیکھیں کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ قالین کے نیچے فوم بھی ہوتا ہے، یہ فوم کی شیٹ ہوتی ہے، اب قالین ہو یا فوم ہو، اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اتنا اس کو دبانا پڑے گا، اتنا زور لگانا پڑے گا کہ اب جو ہے وہ مزید وہ زور نہیں لگا سکتا۔ سجدے کے لیے یہ ضروری ہے۔ اب قالین اس طرح کا جیسے فیضان مدینہ میں قالین ہے، تو یہاں جو ہے وہ ایسی نوبت نہیں آتی، یہ قالین یہاں اسی لیے اس طرح کا رکھا گیا ہے تاکہ سجدے میں کوئی آزمائش نہ ہو، ناک کی ہڈی اور پیشانی جمنی چاہیے۔ بعض اوقات وہ آپ کو بھی تجربہ ہوگا شاید کہ وہ نیچے پنجاب میں نا ایک تو نیچے وہ فوم بچھائیں گے، اس کے بعد ادھر اس کو ہم لوگ پنجابی میں اس کو پھوڑ کہتے ہیں نا، وہ یہ سمجھیں کہ ایک اور اس کے اوپر قالین سا سمجھیں کہ بچھا دیں گے، پھر اس کے اوپر جو ہے نا کوئی دری وغیرہ بچھائیں گے۔ اچھا اب یہ تو عوام کا حال ہو گیا، اور امام صاحب بیچارے کے لیے تو اس کے اوپر 4-5 جائے نمازیں بچھائی ہوں گی۔ اب وہاں جو بندہ نماز پڑھے، اسی طرح کوئی اچھی بڑی یعنی کہ سوسائٹی وغیرہ میں مسجد ہوتی ہے نا، تو اس کا وہ انہوں نے جو نیچے قالین ہی بچھایا ہوتا ہے نا، وہ اتنا سافٹ ہوتا ہے کہ وہ دبتا ہے، تو اگر دوبارہ یہ ارشاد فرمائے کہ کتنا دبائے کہ اس کا جو ہے وہ سجدہ ادا ہو جائے؟ یعنی اتنا دبائے کہ زمین کی سختی محسوس ہو۔ اب یہ کہ زمین کی سختی محسوس ہونے اب اتنا دبائے کہ اب یہ مزید یہ دبا نہیں سکتا۔ اب جیسے فوم ہے، جیسے بیڈ ہوتا ہے، بیڈ کا جو فوم ہے اس پہ تو ذرا جتنا دبائے گا دبتا ہی جائے گا، اس پہ تو سجدہ نہیں ہو سکتا۔ جو اسپرنگ والا ہوتا ہے اس پہ تو سجدہ نہیں ہوگا۔ اب یہ کہ ہمارے یہاں جو بعض اوقات سفر میں چونکہ وہ آزمائش یہ رہتی ہے مجھے بھی کہ اس طرح جو وہ وہی کہ فوم ہوتا ہے اور پھر اس کے اوپر قالین عالی شان ہوتا ہے،
تو میں تو کوشش یہی کرتا ہوں سردی ہو یا گرمی دھوپ ہو یا جو بھی میں پھر باہر پڑھتا ہوں نماز فرش پہ پڑھتا ہوں وہ دھوپ میں بھلے وہ تپ رہا ہو فرش اللہ کا شکر الحمدللہ کہ ہم سجدہ ہو جاتا ہے اور سردی میں بھی سجدہ ہو جاتا ہے اگر جیسی سردی ہو اور بعض اوقات جو ہے پاکستان سے باہر بھی اس کا تجربہ رہتا ہے کہ موسم بعض اوقات مائنس میں ہوتا ہے اور اب اس طرح کی نوبت آتی ہے یہ مائنس میں تو زیرو ہوتا ہے جو ایک کا تو مجھے یاد ہے ایک جگہ کہ شبنم جو نا وہ جم چکی تھی اور وہاں سجدہ کرنا تھا الحمدللہ میں نے قالین میں نے اس پہ نہیں کیا میں نے ڈائریکٹ کیا فرش پر الحمدللہ. میرا سوال یہ ہے کہ میں فون پہ ویڈیو گیم کھیل سکتا ہوں؟ یعنی فون ہو یا ٹیبلٹ ہو یا کمپیوٹر ہو ویڈیو گیمز وغیرہ نہیں کھیلنی چاہیے وقت اپنا برباد نہیں کرنا چاہیے. بڑوں کو چاہیے کہ بچوں کو فون اور ٹیبلٹ دینے کے بجائے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ گیند وغیرہ دیں کار وغیرہ دیں ایسی چیزیں دیں کہ جس سے جو ہے وہ ان کے اعضاء حرکت کریں ان کو دوڑنا پڑے جیسے چیز پھینکی تو ابھی اٹھانے کے لیے دوڑیں گے تو اس سے جو ہے وہ ان کی نشو و نما اچھی ہوگی اس سے ان کو فائدہ ہوگا صحت بھی اچھی ہوگی. ورنہ فون وغیرہ دیں گے تو ایک ہی جگہ پڑے رہیں گے اور بس وہیں رہیں گے تو اس سے جو ہے وہ اعضاء وغیرہ جو ہے اس میں بعض اوقات جو وہ دماغ پہ بھی مسئلہ ہوتا ہے تو فون وغیرہ پہ ویڈیو گیم نہیں کھیلنے چاہیے. اور اگر وہ جو ہمارے سمجھے مدنی چینل وغیرہ پر کارٹون جو بنے ہوئے ہیں اگر دکھانے بھی ہو تو بچوں کو پھر یہ چیزیں دکھائی جائیں کہ جس سے اخلاق بگڑنے کے بجائے سنوریں. اس کا بھی یہی ہے کہ جو بھی یہ کڈز مدنی چینل کی طرف سے جاتے ہیں تو اس میں بھی یہی ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے نا اس میں موجود ہو فون میں ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہو. ورنہ بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ جیسے یوٹیوب وغیرہ پر ہوتی نا یہ چیزیں تو پھر بندہ کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے. اب بچے کو تو سمجھ نہیں ہوتی وہ پھر کہاں سے کہاں نکل سکتا ہے اخلاقیات سدھرنے کے بجائے بگڑ سکتے ہیں. لہٰذا اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیا جائے اور بہتر تو یہ ہے کہ چونکہ کمیونیکیشن تو آسان ہے موبائل کو کنیکٹ کرنا ایل سی ڈی وغیرہ کے ساتھ تو اس میں یہی ہے کہ وہ بڑی ایل سی ڈی پہ دکھائیں ان کو اور موبائل حوالے نہ کریں بچوں کے جتنا ممکن ہو. اور اسلام فار ایور اس میں تو ظاہر کہ وہ چانس ہی نہیں ایک دائیں بائیں جانے کا وہیں انشاءاللہ الکریم دینی گلیوں میں گھومتے رہیں گے انشاءاللہ الکریم. میرا نام محمد سلیط رضا ہے اور میں جامعۃ المدینہ کے درس نظامی کے چوتھے سال میں ہوں. سوال ہے کہ جامعۃ المدینہ کے جو طلباء کرام ہوتے ہیں وہ چھٹیوں میں اپنے خارجی مطالعے کو کیسے بڑھائیں اور میرے ماں باپ کی مغفرت کے لیے اور خاتمہ بالخیر کی دعائیں خاص فرما دیں اور یہ بھی دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بعمل مفتی دعوت اسلامی بنائے. اللہ کریم آپ کو بعمل عالم دین بنائے مفتی دعوت اسلامی بنائے اور ہماری بے حساب مغفرت فرمائے. دیکھیں گے اس میں یہ ہے کہ مطالعہ جو ہے نا وہ اس کا پہلے شوق پیدا کرنا ہوگا. جب مطالعے کا شوق ہوگا تو آٹومیٹکلی مطالعہ ہو جائے گا. اب یہ کہ ذہن ہوگا تو مطالعہ جو ہے نا وہ ہوگا. اور دوسرا ہے کہ صحبت اختیار کرے اور اپنے آپ کو مطالعے کا عادی بنانے کے لیے مطالعے کا جو نا وہ شوق پیدا کرنے کے لیے تو پہلے تو یہ کہ بندہ واقعات کی کتاب پڑھے. جب واقعات کی کتاب پڑھے گا کہ مطالعے کی روٹین میں آ جائے گا اور واقعات کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فقہ بھی پڑھے حدیث کی شرح بھی پڑھے اور قرآن پاک کی تفسیر بھی پڑھے. واقعات بھی اس نیت سے پڑھے کہ مجھے علم دین حاصل کرنے پر مطالعہ کرنا ہے یوں ہی اپنے آپ کو یہ واقعات پڑھے. خیر بزرگوں کے واقعات پڑھنے سے بھی جو ہے وہ صحبت تو ملتی ہے اچھوں کی صحبت ملتی ہے کہ اس طرح جو ہے وہ عمل کا ذہن بنتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ طالب علم کو اپنے استاد محترم سے کیسا رویہ رکھنا چاہیے؟ ویسے جو والد جو ہوتا ہے وہ جسمانی والد ہوتا ہے جبکہ استاد جو ہے وہ روحانی والد ہوتا ہے جو کہ روحانی تربیت کرتا ہے علم دین اسے سکھاتا ہے. تو استاد کے بالکل ادب کرنے چاہیے کہ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ استاد کی بے ادبی کی وجہ سے جو ہے وہ بندہ سیکھ نہیں پاتا اور یہ محروم رہ جاتا ہے. بظاہر اگر اس نے کچھ یاد کر بھی لیا پھر بھی روحانیت سے یہ محروم رہتا ہے. تو بالکل استاد کا ادب کرنا چاہیے. اس کی غیر موجودگی میں اس کی نشست گاہ پر نہ بیٹھنے نہیں جہاں استاد کی جو مخصوص جگہ ہے وہاں نہ بیٹھا جائے اس سے آگے نہ چلا جائے. وہ اگر کوئی چیز طلب کریں تو وہ فوری پیش کر دی جائے. جیسے انہوں نے کہا پانی لے آئیں تو فوری پانی لے آئیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا نام راہیل انور ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے. میرا یہ سوال ہے کہ میری ابھی ریسنٹلی ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے جس کا نام میں نے معبد رکھا ہے. تو اس کی تربیت کے حوالے سے مجھے گائیڈ کر دیں کہ کس طریقے سے اپنی اولاد کی تربیت کریں. ابھی تو ظاہر ہے کہ آپ کی بچی جو ہے نا یہ پیدا ہی ہوئی اللہ کریم ان کے نصیب اچھے کرے اللہ کریم انہیں لمبی عمر عافیت والی عطا فرمائے. اس میں ایک رسالہ ہے اولاد کی تربیت
اس رسالے کا مطالعہ آپ کے لیے مفید رہے گا. اور یہ کہ جب یہ بڑی ہو جائیں, جب یہ تعلیم کے قابل ہو جائیں, تعلیم حاصل کرنے کے, تو دارالمدینہ موجود ہے, آپ اس میں جو ہے وہ داخلہ کروا دیں انشاءاللہ. اور کلمہ اچھی تبلیغ ہوگی. دوسرا یہ کہ اولاد کی تربیت کے لیے خود ہماری تربیت ہونا بھی ضروری ہے, یعنی والدین کی تربیت ہونا بھی ضروری ہے. جب والدین کی اچھی تربیت ہوگی, والدین اگر کچھ سیکھے ہوئے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ اولاد کی تربیت ہو سکے گی. والدین اگر خدا نہ خواستہ کورے ہوئے, خالی ہوئے, تو ظاہر کیا اولاد کو دیں گے؟ ایک جگ خالی ہے, دوسرا گلاس نہیں بھرا جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. تو پہلے چونکہ ہم جب برتن کا کام دے رہے ہیں, جگ کا کام دے رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہ گلاس ہمیں بھرنا ہے, تو پہلے اپنے آپ کو بھر لیں. ابھی تو بچی پیدا ہوئی ہیں ماشاء اللہ الکریم, تو آپ جو ہے وہ خود بھی اچھی تربیت حاصل کریں. یہ سب کے لیے, صرف ان کے لیے نہیں ہے. ہم اپنی بھی تربیت حاصل کریں, اپنی بھی اچھی تربیت کریں, دینی ماحول میں رہتے ہوئے, مطالعہ کرتے ہوئے, مدنی قافلوں میں سفر کریں, نیک اعمال پر عمل کریں, مدنی چینل دیکھتے ہوئے, تو انشاءاللہ الکریم جو ہے وہ ہماری اولاد کی تربیت بھی اچھی ہوگی. چونکہ بندہ جس صحبت میں رہتا ہے نا, تو نہ چاہتے ہوئے بھی جس ماحول میں بندہ رہے گا نا, تو نہ چاہتے ہوئے اس سے وہی عادتیں جو نا ظاہر ہوں گی, اس سے وہی باتیں نکلیں گے. اب جیسے ایک بندہ ہے وہ مطالعہ کر رہا ہے, تو جیسے نکلے گا نا گھر سے باہر, تو اس کے منہ سے دوستوں کے سامنے یہ نکلا, آج میں نے کتاب میں یہ پڑھا. اب ایک کسی نے جو ہے وہ کوئی بیان سنا مدنی چینل پہ, کوئی چیز سنی, اب دوستوں میں گیا, تو چونکہ کیسٹ تو پیچھے چل رہی جو اس نے بیان سنا تھا, اب یہ دوستوں میں جا کے جو نا اس نے یہی کہنا, یار آج میں نے یہ میرے بات سنی تھی. تو چونکہ انسان کا دماغ ایسا ہے کہ لاشعوری طور پہ جو ہے وہ کئی چیزیں نا یہاں رہ جاتی ہیں. جیسے بعض کو ہم کہتے ہیں کہ فلاں بات جو ہے وہ مجھے یاد نہیں ہے, میں نے سنی ہے کہیں, اب کہیں نہ کہیں جو بالکل ہے, بالکل اس کی جھلک ہے, مگر ہمیں یاد نہیں آ رہی, استحضار نہیں ہے. اب کیا تھوڑا سا ہم زور لگاتے ہیں, وہ بات جو ہے نا وہ ہم کیا کہتے ہیں ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے. تو اس طرح کیا ہے کہ انسان کا دماغ ایسا ہے کہ کئی چیزیں لاشعوری طور پہ اس کے دماغ میں رہ جاتی ہیں, جب وہ چاہتا ہے تو وہ استعمال کرتا ہے. تو لہٰذا وہی نتیجہ وہی نکلا کہ ہم جو صحبت اختیار کریں گے تو ویسا ہوگا. اب مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ معاذ اللہ اس نے کوئی ایسی جو ہے نا وہ ویڈیو دیکھی, یا کوئی سنیما گھر سے نکلا, یا کوئی گانا وغیرہ سنا, وہ جب اپنے دوستوں میں جائے گا تو وہ یہی بیان کرے گا. تو وہی کہ جیسی صحبت جو چیز ہوگی تو وہ خود بخود اس کے یہاں سے ظاہر ہوگی. تو اس طرح اگر ہم اچھوں کی صحبت میں رہیں گے, نمازوں کی صحبت میں رہیں گے, تو انشاءاللہ الکریم نمازیں پڑھیں گے, نماز کا شوق ہوگا, تہجد بھی پڑھیں گے, اشراق چاشت بھی پڑھیں گے, اوابین بھی پڑھیں گے, فرض کے ساتھ ساتھ نفل روزے بھی رکھیں گے. اور اگر ایسوں کی صحبت میں رہیں گے کہ جو رمضان میں دن بھر کھاتے رہتے ہیں, تب کیا کہ یہ بندہ بھی کہے گا جیسے اس نے بہت بڑا تیر ماریا کہ جو رمضان میں کھاتا ہے, تو چلو میں بھی جو نا روزے نہ رکھوں. تو وہی کہ صحبت اثر رکھتی ہے. بعض اوقات صحبت کی وجہ سے نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے اور گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اسی طرح صحبت کی وجہ سے گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے اور نیکیوں کی طرف بندے کی طبیعت راغب نہیں ہوتی. اللہ ہمیں اچھی صحبت نصیب فرمائے. اللہ کریم ہمیں دینی ماحول میں استقامت عطا فرمائے. میں عاطف بیگ ہوں, سافٹ ویئر ہاؤس میں کام کرتا ہوں, سروس اینڈ سپورٹ ڈپارٹمنٹ میں. اچھا, میرا سوال یہ ہے کہ انسان کو مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں مصیبتیں نہ آئیں؟ دیکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں, اور بندہ جب بیمار ہوتا ہے تو اگر اس کو صبر کرتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اجر پائے گا. اب عام انسان کی بات دیکھیں نا, ابھی عام انسانوں کی بات دیکھیں, انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں, ان پر کیسی کیسی مصیبتیں, کیسی آزمائشیں, اور سب سے جو بڑی جو آزمائش ہے وہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر آئی ہیں کہ انہیں کس طرح ستایا گیا, انہیں کیسا ستایا گیا, پھر بھی دیکھیں کہ یہ ثابت قدم رہے. تو انسان پر مصیبتیں آتی ہیں, اور بعض اوقات جو مصیبت آتی ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے, کہ جو گناہ اس نے کیے ہیں تو اس کا جو وہ کفارہ ہو جائے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کے درجات کی بلندی کے لیے. تو نیک لوگوں پر جو مصیبتیں آتی ہیں, صالحین پر جو مصیبتیں آتی ہیں, اولیاء کرام پر جو مصیبتیں آتی ہیں, تو وہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے آتی ہیں. البتہ ہمیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرتے رہنا چاہیے. اللہم انی اسألک معافات فی الدنیا والآخرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. علم کے موتی دلوں میں سجائے, علم کے موتی دلوں میں سجائے.